انڈسٹری پہ حکومت کی توجہ اتنی نہیں ہے. حالانکہ دنیا میں سب سے زیادہ ویلیو ایڈڈ جو ہوتی ہے وہ اس انجینئرنگ انڈسٹری میں ہوتی ہے کہ آپ نے 2000 روپے ٹن کا لوہا لیا اور جب مشین بنائی تو وہی لوہا آپ نے 10,000 روپیہ ٹن بیچا, کیونکہ 5 گنا آپ کو زیادہ پیسے ملتے ہیں اسی لوہے کے جب آپ اس کی ایک چیز بنا کے بیچتے ہیں. ہماری ویلیو نہیں ہوا, ویلیو ایڈیشن کے اوپر ہماری گورنمنٹ نے توجہ نہیں دی کہ ویلیو ایڈیشن کو مجھے کیا کنسیشن دینے چاہیے, کیا پروموشن دینی چاہیے کہ وہ ویلیو ایڈیشن پروڈکٹس زیادہ بن سکیں. اب یہ WTO رجیم کے بعد تو پھر یہ امپورٹ رجیم کی طرف تو زیادہ اسٹریس نہیں ہے کہ لوکل انڈسٹری کی طرف اگر توجہ نہیں جائے گی خرم صاحب جی, تو یہ تو پھر یعنی یہ سمجھ لیجیے کہ اس میں پروموشن کے اسکوپ کی گنجائش کم ہو جاتی ہے. دین یو ول بی موسٹلی ڈیپینڈنٹ آن امپورٹڈ اکوپمنٹس. بالکل, بیسکلی وی آر بیسنگ آن امپورٹڈ اکوپمنٹ. لوکل مینوفیکچرنگ کافی سارے پاکستان کے اندر ہو رہے ہیں, جیسا کہ سادات صاحب نے بھی بولا کہ جو اس کی جو کوانٹٹی آف پروڈکشن ہے پاکستان کے اندر وہ اتنی کوانٹٹی نہیں ہے, اور جب کسی چیز کی بھی پروڈکشن کی کوانٹٹی آپ انکریز کرتے ہیں تو اس کا اثر اس کی کاسٹنگ کے اوپر بھی پڑتا ہے اور کوالٹی کے اوپر بھی ان کو چانسز زیادہ. اور اباؤٹ دی ایکسپورٹ پوٹینشیل, اگر آپ اکانومی اسکیل میں جاتے ہیں تو شارجہ میں اس کی انڈسٹری کافی آگے بڑھی ہوئی ہے, پاکستان سے زیادہ بڑھی ہوئی ہے. میں سمجھتا ہوں export potentials are huge. The whole potential of the air conditioning industry is very bright right now. Not only in Pakistan, as you said, Sharjah, surrounding countries, Middle East پورا پڑا ہوا ہے. لیکن واقعی ہماری گورنمنٹ کو سیریسلی سوچنا پڑے گا اس کے بارے میں کہ کاسٹ آف پروڈکشن جو ہے ہماری, جیسا اسد نے کہا کہ ہماری لیبر سستی نہیں ہے ان ٹرمس آف پیمنٹ, وہ تو الگ, سیلریز الگ, لیکن جو پروڈکشن دیتے ہیں وہ یا جو آؤٹ پٹ دیتے ہیں وہ اتنی لو ہے کمپیئر ٹو ادر کنٹریز کہ وہ ایک بڑا فیکٹر ہے ہمارے لیے. اگر آپ ورک آؤٹ کریں تو وہ لیبر ہمارے یہاں چونکہ آٹومیشن نہیں ہے, سارا مینول کام ہوتا ہے, تو وہ لیبر ہمارے یہاں بہت مہنگی پڑتی ہے جا کے, اور کاسٹ جو الٹیمیٹ پروڈکٹ کی آتی ہے, الیکٹریسٹی کاسٹ آپ دیکھ لیں, گیس کچھ کمپیریبل ہے بیکاز آف سبسڈیز, لیکن لیبر اگین مہنگی. تو یہ سارے گیس کی یوٹیلیٹی اس میں ایئر کنڈیشننگ سسٹم میں مینوفیکچرنگ میں تو گیس بڑا وائٹل پارٹ ہے. مگر آپ دیکھ لیں کہ یہ ابھی پچھلے جو رپورٹ نکلی ہے کہ ہمارا بیلنس آف پیمنٹ یعنی کہ امپورٹ زیادہ ہو رہی ہیں وہ کم ہو رہی ہے, 19.2% پچھلے 4 مہینوں میں بڑھا ہے. تو اگر ہم نے توجہ نہیں دی تو وہ فارن ایکسچینج کہاں سے آئے گا کہ ہم اپنی عیاشی کی امپورٹس جاری کر سکیں. تو ہمیں تو بحیثیت قوم اس طرف توجہ دینا ہے کہ بھئی کیسے ہم اپنی ایکسپورٹ بڑھائیں, امپورٹ کم کریں, تاکہ کل کو پھر یہ نہ ہو کہ جی وہی قرضے دوبارہ لے لے کے پھر ہمیں دینے کا ہی. لوکل انڈسٹری کی پروموشن کی بالکل. آپ انڈیا کو دیکھیے, آپ ایران کو دیکھیں, ابھی جو نئی انڈسٹریز یا نئی ٹیکنالوجیز یا جو نئی لائن آف پروڈکشن میں وہ جا رہے ہیں, وہ پہلی ریکوائرمنٹ رکھتے ہیں کہ آپ ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کریں ہمارے یہاں, ہماری لوکل انڈسٹری ڈیولپ کریں. شروع میں ضرور امپورٹ کرتے ہیں وہ, لیکن آہستہ آہستہ ڈیلیشن کر کے وہ لوکل پہ آ جاتے ہیں. ہم لوگ کے یہاں جو انڈسٹریز ہیں وہ ڈیلیشن کی باتیں تو ہوتی ہیں, لیکن آپ گاڑیوں میں ہی دیکھ لیں ابھی تک وہ ڈیلیشن پروگرام امپلیمنٹ نہیں ہو پائے جو ہونے چاہیے تھے. تو اسی طرح ہماری گورنمنٹ کو بالکل سیریسلی اس کو سوچنا چاہیے, ناٹ اونلی فار دا ایئر کنڈیشننگ انڈسٹری بٹ فار دا انٹائر انجینئرنگ انڈسٹری, کہ آپ کو لوکل پروڈکشن اور لوکل انفراسٹرکچر, لوکل انڈسٹری کو ڈیولپ کرنا ہے. اس کے لیے جو بھی انسینٹیوز ہیں. دوسرا سیٹ اپ کاسٹ اینڈ سیٹ اپ ٹائم, دیٹ از ہیوج ان آر کنٹری. کوئی باہر سے انویسٹمنٹ لے کے آتا ہے, اس کو اتنا ریٹ ٹیپزم کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ وہ بیچارہ پریشان ہو جاتا ہے کہ میں کہاں جاؤں. وہ ون ونڈو آپریشنس کی بات تو ہو رہی ہے ڈفرنٹ سیگمنٹس میں, لیکن ایکچولی امپلیمنٹیشن آن دا گراؤنڈ اگر ریالٹیز آپ دیکھیں تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو دیٹ نیڈس ٹو بی انہانسڈ آلسو. انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ کام کر رہا تھا, اب ایک اتھارٹی بنائی گئی ہے, لیٹس ہوپ کہ وہ کرے. انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ نے بہت اچھا کام کیا. اور اگر دیکھا جائے اس چیز میں تھوڑا سا ایڈیشن کرنا چاہوں, اور دیکھا جائے تو دس از دا بیسٹ ٹائم فار پاکستان انڈسٹری بیکاز دا کنسٹرکشن از ایٹ بوم. دی entire construction concept has changed. Now people are more looking into the comfort level, whether it's the comfort environment or the ergonomics, right? So jitni bhi industries, if you look at the major buildings coming up in Karachi or Pakistan, چاہے وہ شاپنگ مالز ہو, چاہے وہ ریزیڈنس بلڈنگ ہو, چاہے وہ آفس ٹاورز ہوں, یہ ساری چیزیں سینٹرلی ایئر کنڈیشن. یعنی ٹیکنیکلی یو آر کیپیبل ٹو ڈیل ود اینی سائز آف پروجیکٹ ود ایچ وی اے سی یعنی باہر کی کسی آپ کو انجینئرنگ سپورٹ کی یا ٹیکنیکل سپورٹ کی ضرورت نہیں ہے. یو ہیو گاٹ دی انجینئرز ان پاکستان لیبر. میں آپ کو اس چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ باہر کے انجینئرز کی کیا, باہر سے تو انجینئرز اب پاکستان آ رہے ہیں and they are looking a bright future in Pakistan.
because it's a construction boom. I mean, اگر ہم نے اس دور میں اگر اپنے آپ کو یوٹیلائز نہیں کیا, چاہے وہ مینوفیکچرنگ ہو, اگر ہم اپنے آپ کو رائٹ پلیٹ فارم پہ نہیں لے کر آئیں, then I don't think so it might be too late. بالکل اس کی گروتھ کبھی اسٹڈی کی گئی کہ گیون دی ایل نینو فینومینن جو ہے اور گلوبل وارمنگ کی بات ہو رہی ہے, آنے والے دور میں آپ کو ایئر کنڈیشننگ کی اور یہ پورے آپ کی انڈسٹری سے ریلیٹڈ اکوپمنٹ کی زیادہ ضرورت پیش آئے گی؟ سر میں یہ کہوں گا کہ باوجود ہے کہ اتنی مشکلات ہیں, سب ہیں, اس کے باوجود ہماری ایچ وی ایس آر انڈسٹری کا گروتھ ریٹ بہت اچھا ہے, اور اتنے ایڈورس افیکٹس ہونے کے باوجود, اس کے باوجود اس وقت جو ہمارے لوکل مینوفیکچر ہیں, بظاہر تو کوئی زیادہ بڑی رقم نہیں ہے, کوئی $5 ملین کی اکوپمنٹ ایکسپورٹ کر رہے ہیں, یعنی کہ پاکستانی جی ہاں, گلف میں کر رہے ہیں, ایجپٹ میں کر رہے ہیں, اس طرح باقی جو اس قسم کے ملک ہیں, ڈیولپنگ ملک ہیں, ان میں یہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں محض اپنی محنت اور ہنر کے حساب سے کہ بھئی کس طرح ہم نے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا ہے. تو یہ نہیں کہ یہ انڈسٹری ایکسپورٹ سے بالکل غافل ہے, مگر اس کو بڑھانے کے لیے اتنی مشکلات ہیں کہ وہ ایکسپورٹ کی والیوم بڑھ نہیں رہی. کیا سجیسٹ کرتے ہیں کہ بھئی انوملی ان دی ٹیرف کے علاوہ؟ نہیں, انوملی یہ ہے, ایک تو صاحب یہ بات ہے کہ پاکستان بیسکلی سوائے اسٹیل مل کے جو اب اسٹیل کے کمپوننٹ لوکل ملتے ہیں, باقی تمام کے تمام میٹلز امپورٹ ہوتی ہیں. آپ کے پاس کوئی نہ کاپر ہے, نہ ایلومینیم ہے, نہ کچھ بھی نہیں ہے. ایک اسٹیل مل ہے, وہ بھی اوور ورکڈ ہے, یعنی کہ جتنی ملک کی اسٹیل کی ریکوائرمنٹ ہے وہ مل پوری نہیں کر رہی, اسٹیل بھی اب تک امپورٹڈ ہوتا ہے. تو اس میں ہماری انڈسٹری کو تو امپورٹڈ را مٹیریل لینا, جس پہ ڈیوٹی زیادہ دینی ہے, پھر اس سے چیز بنا کے پھر باہر کمپیٹ کرنا ہے. تو کافی ہمارے سامنے ہے. اس میں جب تک حکومت کی طرف سے کچھ نہ کچھ انکریجمنٹ نہیں ہوگی, فائنینشیل انکریجمنٹ, تب تک یہ انڈسٹری نہ پروگریس کر سکتی ہے, نہ ایکسپورٹ کے قابل ہو سکتی ہے. تو ڈرافٹ ریکمنڈیشنز ہمارا کچھ بھیجی گئی ہیں آپ کی سوسائٹی کی طرف سے منسٹری آف کامرس کو؟ جی سر, پچھلے سال بھی ہماری جو کانفرنس ہوئی تھی اس میں ہم نے ان کے سیکرٹری صاحب کو بلایا تھا, ان کے سامنے ڈسکشن بھی ہوئی, اور بعد میں ایک ریکمنڈیشن کے طور پہ بھی گئی, بلکہ پچھلے سال تو بجٹ سے پہلے بھی بھیجی گئی تھی تاکہ اگر ہو سکے تو بجٹ میں وہ انکلوڈ ہو, مگر کوئی پازیٹیو رسپانس نہیں. باوجود ہے کہ انجینئرنگ ڈیولپمنٹ بورڈ نے کافی لوکل انڈسٹری کی حوصلہ افزائی کی ہے, مگر وہ ریکمنڈیشن بھی میرا خیال ہے کہ فائنانس منسٹری تک پہنچتے پہنچتے غائب ہو جاتی ہیں. یعنی اس میں بھی جو باہر کے ایکسپورٹرز گروپ ہیں, یعنی پاکستانی امپورٹرز گروپ فار دیٹ میٹر, وہ زیادہ اسٹرانگ لگتے ہیں بنسبت لوکل انڈسٹری کی ریپرزنٹیشن یا اپنا پوائنٹ کسی ود اسٹرینتھ گورنمنٹ کے سامنے پروجیکٹ کر سکیں. بالکل. اگر ایک تو یہ تو ابھی ہم لوگ پروڈکشن کی سائڈ پہ بات کر رہے ہیں اور مینوفیکچرنگ کی سائڈ پہ بات کر رہے ہیں. اگر ایچ وی ایس آر انڈسٹری کو دیکھیں تو دیر از اے ہائی ویکیوم آف پروفیشنل اسکل, پروفیشنل انجینئرز ٹو. کہ اگر آپ دیکھیں تو ابھی ہمیں اگر چاہے وہ آپ کانٹریکٹنگ میں دیکھیں, چاہے وہ کنسلٹنگ کے اندر دیکھیں, چاہے وہ ڈیزائن فیس میں دیکھیں یا مینوفیکچرنگ میں دیکھیں, یہ انڈسٹری اٹس اے بومنگ انڈسٹری بیسکلی ان پاکستان. کنسٹرکشن اور ایچ وی ایس آر انڈسٹری از اے بومنگ انڈسٹری ٹو بیکاز اٹ از ریلیٹڈ ٹو دا کنسٹرکشن انڈسٹری. تو ہم جب جاتے ہیں کسی پروفیشنل انجینئرز کو ڈھونڈنے کے لیے, دیر از ناٹ دیٹ مینی پروفیشنل انجینئرز آؤٹ دیئر. تو میری تو سجیشن یہ ہے, اسپیشلی انسٹیٹیوشن کو بھی دیکھا جائے, اگر ہمارے جتنے بھی انجینئرنگ یونیورسٹیز ہیں, تو میری سجیشن جو اسٹوڈنٹ کاؤنسلرز ہیں ان کو یہ ہے کہ وہ اپنے انجینئرز کو ایڈوائز کریں ٹو لک ایٹ دا تھرمل سائڈ آف دا میکینیکل انجینئرنگ. میکینیکل انجینئرنگ کے بھی دے آر ڈفرنٹ برانچز, بٹ اف دے لک ایٹ دا تھرمل سائڈ وچ از دی ایچ وی ایس آر انڈسٹری, اس سائڈ کے اندر آئے, I mean it's a high vacuum right now and it's a very demanding job. دوسری طرف یہ سجیشن ہے کہ جو اسٹوڈنٹس گریجویٹ کرتے ہیں ایز این انجینئر, وہ فریش گریجویٹ ہوتے ہیں, دے آر گریجویٹنگ ود اے ڈیزاسٹرس کمبینیشن. وہ گریجویٹ کرتے ہیں اینڈ دیئر ایکسپیکٹیشن آف ہائی سیلری از دیئر, دیٹ ایز سون ایز دے گریجویٹ دے تھنک دے ول اسٹارٹ میکنگ منی. دوسری چیز, آن دی ادر ہینڈ دے ڈونٹ ہیو اینی پریکٹیکل ایکسپیرینس, بیکاز ہمارے اسٹوڈنٹس کو اتنا انٹرنشپ کا اور انڈسٹری کو اتنا اپ فرنٹ دیکھنے کا موقع نہیں ملتا ہے. تو وین دے گریجویٹ سمپلی بالکل جس کو کہتے ہیں اس میں ایجوکیشن جو ایچ وی ایس سی آر ریلیٹڈ انجینئرنگ یونیورسٹیز میں جو بڑی پرومیننٹ نون یونیورسٹیز ہیں لائک این ای ڈی, لائک لاہور یونیورسٹی آف انجینئرنگ اور دیگر ادارے ہیں, تو اس میں آپ نے دیکھا کہ کورس یا نصاب کے حوالے سے سیٹسفیکٹری وہ معاملات ہیں؟ نہیں, خرم نے جو چیز پوائنٹ آؤٹ کی بہت ویلڈ ہے, اور وی ہیو فرام دا ایشلے پاکستان چیپٹر اینڈ دا پاکستان ایچ وی ایس سی آر سوسائٹی, ہم نے دونوں نے این ای ڈی کے ساتھ کافی کام کیا ہے پچھلے 2 سالوں میں.
In fact, we have gotten into with recommendations to revise the curriculum also. اور NED میں